السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مانور۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے ناول بلڈ بائی منزہ نیاز، ایپیسوڈ نمبر 12۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ناول کو لے کر کمنٹ کر دیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے نا اس کو موٹیویشن ملتی ہے۔ چلیے آئیں اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی ماں کے سینے سے لگی وہ 7 سالہ بچی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ممی وہ لوگ داؤد کو لے گئے، ممی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے روکا تھا، وہ لوگ اسے لے گئے۔ جب سے داؤد اغوا ہوا تھا ہیر کی حالت خراب تھی۔ سب نے اس سے بار بار پوچھا تھا کہ داؤد کہاں ہے، وہ دونوں کہاں گئے تھے، کون لوگ اسے لے گئے تھے، جیسے سوال پوچھ رہے تھے۔ داؤد کی امی نے تو ایک بار پوچھتے ہوئے اسے تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ تم ہی لے کر گئی ہوگی اسے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ وہ روتے ہوئے اس پر چلا رہی تھی۔ پہلے تو وہ بنا پلک جھپکائے انہیں روتا دیکھتی رہی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف روتے ہوئے یہی بات دہرا رہی تھی کہ وہ لوگ اسے لے گئے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے مگر داؤد کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ داؤد کی امی بیمار رہنے لگی تھی۔ داؤد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ جب جب ہیر کو دیکھتی انہیں داؤد بری طرح یاد آتا۔ ہیر اپنی ماں کی گود سے نکل کر بیڈ سے اتری۔ کہاں جا رہی ہو ہیر؟ حسنہ ہیر کی امی نے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ننگے پیر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ حسنہ اور آمنہ داؤد کی امی دونوں خالہ زاد بہنیں تھیں۔ دونوں کی شادی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ مرتضیٰ حسن اور ابتہاج حسن دونوں بھائی تھے۔ ان کے والدین حیات تھے۔ حسن ابراہیم اکلوتے پوتے کے اغوا ہونے کی خبر سن کر ڈھہ سے گئے تھے۔ دادی الگ رو رو کر اسے یاد کرتے نہ تھکتی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ ہیر داؤد کو لے کر گئی تھی۔ کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ مرتضیٰ اور ابتہاج نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ دونوں کہاں گئے تھے مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ ڈرائیور کے بتانے پر وہ پولیس کے ساتھ وہاں گئے تھے جہاں فیکٹری تھی، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا فیکٹری تو سیل ہو چکی ہے اور فیکٹری کا مالک ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ ہیر بھاگتی ہوئی آمنہ کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ ٹیک لگائے ویران چہرہ لیے خلا میں کہیں دیکھ رہی تھی۔ خالہ! ہیر نے قریب جا کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ آنسوں میں بھیگا ہوا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہیر انہیں خالہ بھی بلاتی تھی اور چچی بھی۔ خالہ انہیں تب بلاتی تھی جب اس پر ڈھیر سارا پیار آتا تھا یا داؤد کو چڑھانا ہوتا۔ اب مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے ہچکی آئی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک یکٹک اسے دیکھتی گئیں۔ خالہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، داؤد نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے، اور اپنی اور داؤد کی آخری گفتگو اس نے ہچکیوں کے درمیان انہیں کہہ سنائی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں خالہ، مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنسوں کا گولا آمنہ کی حلق میں اٹکا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ خود میں بھیجے انہیں احساس ہوا ہیر کا جسم بخار میں دہک رہا ہے۔ وہ جو آنسو روکے بیٹھی تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہیر میری بیٹی، خالہ کی شہزادی۔ اس کا چہرہ اور سر چومتے ہوئے وہ یہی الفاظ دہرائی جا رہی تھی۔ دروازے کی درد سے حسنہ نے سب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا تھا اور پھر وہ پلٹ گئی تھی۔ باہر سے اتر کر وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے پیروں میں سفید جاگر تھے، چھوٹے بال پونی میں بندھے تھے۔ ہال سے گزرتی وہ لفٹ کے دائیں جانب بنے ایک کمرے کے سامنے رکی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لمبی سانس سینے میں بھر کر اس نے ہوا میں چھوڑ دی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ کہاں تھی تم روزلی؟ میں کتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں میرا ذرا احساس نہیں ہے؟ بیک ریک کے سامنے کھڑے رابرٹ نے بلا پلٹے کتاب واپس رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ میں وہ روزلی نے ایک تھوک نکلا، پتہ نہیں کیوں مگر اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ اوہ ہاں، تم تو کافی مصروف رہتی ہو، میں نے بھی پتہ نہیں تمہیں کن کن کاموں میں الجھا رکھا ہے، تم تو آرام بھی نہیں کرتی ہوگی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رکا۔ روزلی نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، چہرہ کافی پرسکون تھا۔ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اورورا مر چکی ہے؟ روزلی نے سوچا۔ رابرٹ نے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈال کر اسے قریب کی۔ روزلی کا سانس رکا۔ میں اکیلا ہو گیا ہوں روز، مجھے یہ تنہائی کاٹنے لگی ہے۔ ایک ہاتھ اٹھا کر روزلی کے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور مزید اس کے قریب ہوا۔ رابرٹ تمہیں کیا ہوا؟ یہ تم کب کباتے ہاتھ اس نے اس کے کندھے پر رکھنے چاہے مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ رابرٹ نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے دروازے کے ساتھ لگا لیا۔ روزلی لب پیچھے سانس روکے اس کی آنکھوں میں دیکھتی گئی۔ اس کی نظریں اس کے پورے چہرے پر بھٹک رہی تھیں۔ رابرٹ کے سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے دیکھا، رابرٹ کا چہرہ 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ سارے فاصلے مٹ جائیں، وہ اس کا ہو جائے۔ آنکھوں سے ہوتی
اس کی نظر اس کے ہونٹوں اور پھر دل تک چلی گئی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جو چہرے پر نرمی پھیلائے اس کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، یکایک اس کی آنکھوں میں لہو چھلکنے لگا، ہاتھوں کی نرم گرفت میں سختی سی دھر آئی۔ روزی نے آنکھیں نہیں کھولی، اسے پانے کے لیے وہ سب کچھ سہنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ چھڑوا کر رابرٹ نے پیچھے ہوتے ہوئے ایک طاقتور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ جو بے جان سی کھڑی تھی دیوار میں جا لگی۔ چہرے پر ہاتھ رکھے اس نے خوفزدہ نگاہیں رابرٹ پر ڈالی، جو تیش میں دوبارہ اس کی طرف بڑھا اور بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تم نے اسے مار دیا، تم نے اسے مار دیا، یہ الفاظ دہرائے وہ اسے مارتا گیا۔ روزلی نے پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا، اس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا، آنکھوں میں پانی جمع ہو چکا تھا۔ ہاں مار دیا میں نے اسے، اچھا ہوا مر گئی، اگر اس دن وہ نہ مرتی تو بعد میں مرتی اور میرے ہاتھ ہی مرتی۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کر رہی تھی، میں محبت کرتی ہوں تم سے، سنا تم نے، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ کھڑے ہو کر وہ پوری طاقت سے چلائی، مجھے تم چاہیے رابرٹ، مجھے صرف تم چاہیے۔ وہ دوبارہ چلائی، مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ہاں مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے، ہاں آ جاؤ، یہ کھڑا ہوں میں، آ جاؤ بھی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے کہا، اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب جھلک رہا تھا۔ وہ ایک قدم بھی نہ اٹھ سکی، اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ رابرٹ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا، ایک بار پھر دوسری بار، تیسری بار اس نے دروازہ کھول کر اسے باہر کی جانب دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گری، اس کا سر پھٹ گیا تھا، خون نکل کر اس کے پورے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ پھر سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، تیزی سے اٹھ کر وہ باہر کی جانب بھاگی۔ اگر وہ نہ بھاگتی تو رابرٹ اسے جان سے مار دیتا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر رابرٹ یکدم رک گیا۔ میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ اس کے جاتے ہی اس نے ہال میں موجود ہر چیز تہس نہس کر دی۔ اس کا غصہ ایسا تھا کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا کچھ کر ڈالے۔ جب وہ وہاں پر موجود ہر ایک چیز کو توڑ چکا تو باہر نکل گیا۔ رابرٹ باہر کوئی بھی نہیں تھا، روزلی بھاگ گئی تھی، اس کے قدم اپنی گاڑی کی جانب تھے۔ پوری 2 گھنٹے وہ رش ڈرائیونگ کرتا رہا، شہر کی ہاک چھانتے اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی اور باہر نکل گیا۔ چند قدم چل کر جب وہ خود سے لڑ کر تھک گیا تو سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا دل غم اور غصے سے پھٹنے کے قریب تھا، ایک بھاری بوجھ تھا جو اس کے دل پر تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر اسے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ اس نے چہرہ نہیں اٹھایا، بس سڑک کے کنارے بیٹھا فرش کو گھورتا رہا۔ اچانک وہ 2 سفید ننگے پیر اس کے سامنے آ کر رکی۔ پلیز مجھے بچا لو، پلیز، وہ لڑکا، وہ میرے ساتھ۔ اس کے پیروں سے نظر اٹھا کر اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے اپنی بائک ایک فیکٹری کے سامنے روکی۔ جب وہ نیچے اترا تو اس کے ایک ہاتھ میں گن اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر کے شعلے سے اسے جلایا۔ لائٹر کی روشنی میں اس کا چہرہ نظر آیا جو کچھ دیر قبل رات کی سیاہی میں چھپا ہوا تھا۔ منہ سے سگریٹ نکالے بغیر وہ سیدھ میں چلتا گیا۔ سامنے گیٹ بند تھا۔ سگریٹ پھینک کر وہ 10 قدم پیچھے چل کر برق رفتاری سے گیٹ کی جانب بھاگا۔ پھرتی سے چھلانگ لگاتے اس نے مہارت سے گیٹ چڑھنا شروع کر دیا۔ اگلے 10 سیکنڈ میں وہ گیٹ کی دوسری جانب کود چکا تھا۔ اس کے قدم اب تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس نے دوسرا سگریٹ سلگا لیا تھا۔ اندر سامنے وہ دائیں بائیں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے ٹینک کھڑے تھے۔ گن نکال کر اس نے سب سے چھوٹے ٹینک پر گولی چلا دی۔ الکوہل دار کی صورت سوراخ سے نکلنے لگی۔ دوسرا فائر گھوم کر بڑے ٹینک پر کر دیا۔ آخری فائر اپنے سامنے کھڑے سب سے بڑے ٹینک پر کر دیا۔ سلگتا ہوا سگریٹ اپنے سامنے پھینکا۔ الکوہل کی دھار پھیلتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے سگریٹ اور شراب کا فاصلہ نظروں میں ناپا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، دل فریب مسکراہٹ۔ تیسرا سگریٹ نکال کر اس نے مزے سے سلگایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ پار کر کے اس نے آخری نظر فیکٹری پر ڈالی اور بائک پر جا بیٹھا۔ ہیلمٹ پہن کر اس نے بائک سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ بہت آگے جا کر اس نے اپنے دل میں اتر جانے والا دھماکہ سنا تھا۔ کمال کر دیا میں نے جیک، گڈ، ویری گڈ، اس نے خود کو شاباشی دی۔ ابھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، بکھرے بالوں خوزہ چہرے والی ایمی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی بات پر رابرٹ نے گردن تیچھی کر کے اس لڑکی کو دیکھا جو تھوڑے فاصلے پر رک گیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے، سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے دوبارہ گردن جھکا دی۔ ایمی کے ہاتھ بری طرح کانپے۔ پلیز مجھے اس سے بچا لو، وہ میرے ساتھ کانپتے ہاتھ چہرے پر رکھے وہ بری طرح رو دی۔ مارک نے جب دیکھا کہ یہاں ایمی کے دال نہیں گلنے والی تو وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا۔ ایمی خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی، اس کی نظر نیچے پڑے شخص پر تھی جو پتھر
بنا بس اس زمین کو گورے جا رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں، پھر مارک کو دیکھا۔ اگر آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کہ تم کیسے مجھے ہراساں کرتے ہو۔ میں تمہاری دوست ہوں مارک، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ میں سمجھتی تھی کہ تم میری مدد کرو گے ہیری اور ممی کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں، مگر تم تو… امی نے دیکھا کہ وہ پتھر بنا بیٹھا شخص ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ تمہیں یہ لڑکی چاہیے؟ آ جاؤ، لے جاؤ اسے۔ رابرٹ نے امی کا بازو پکڑ کر اس کی طرف دھکیلا۔ مارک جو گنگ سا کھڑا تھا اس کی بات پر پہلے تو چونکا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس لمحے رابرٹ نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا۔ سختی سے اس کا ہاتھ مروڑتے اس نے امی کو طرف دیکھا۔ مارک رہنے لگا جبکہ امی دہشت زدہ سی کھڑی ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم اکیلی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم ایک کمزور ڈرپوک لڑکی ہو؟ اس جیسے سینکڑوں دندے تمہارے سامنے آئیں گے تو کیا تم سب سے بھاگ کر ایسے ہی ہر کسی کی مدد کے لیے پکارو گی؟ کب تک ایسے ہی بھاگتی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن کوئی تو تمہارے ساتھ کھیل ہی جائے گا، تب تم کیا کرو گی؟ رو گی، ماتم کرو گی اور پھر خودکشی؟ اچانک رک کر اس نے کراہتے ہوئے مارک کا ہاتھ چھوڑا اور پوری قوت سے گھونسا اس کے جبڑے پر مارا۔ وہ گھومتا ہوا پیچھے جا گرا۔ امی ڈر کر پیچھے ہونے لگی تھی کہ رابرٹ نے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ تڑپ گئی۔ اس نے لہو چھلکاتی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مار دوں یا مر جاؤ کہہ کر اسے مارک کی طرف دھکیل دیا جو سڑک پر گرا، خود کو پیچھے کی طرف گھسیٹنے لگا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے امی فوراً سیدھی ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں کیسے مار دوں اسے؟ وہ دوبارہ رونے لگی۔ رابرٹ نے آنکھیں میچی۔ مارک جو اٹھ کر بھاگنے لگا تھا تیزی سے آگے بڑھ کر رابرٹ نے اسے کالر سے دبوچا۔ اسی طرح اسے پکڑے اس نے اس کا سر قریب کھڑی اپنی گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے دوبارہ سڑک پر جا گرا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ اسے اپنے ماتھے سے گال پر نمی کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنا گال چھوا، پھر ماتھا جب سامنے آ کے دیکھا تو وہ خون تھا۔ تیزی سے گاڑی کی ڈکی کھول کر رابرٹ نے ایک موٹی زنجیر نکالی۔ واپس آ کر وہ زنجیر امی کے سامنے پھینک دی، پھر خود گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ امی نے پہلے زنجیر پھر رابرٹ کو دیکھا جو سپاہ چہرہ لیے جیب سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر نکال رہا تھا۔ وہ امی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ امی نے جھک کر وہ زنجیر اٹھائی، پھر مارک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں امی، رک جاؤ پلیز، نہیں۔ وہ خود کو پیچھے دھکیلتے ہوئے گڑگڑایا۔ امی کی آنکھوں میں چھانے والی وحشت اب اس کی آنکھوں میں چھانے لگی تھی۔ زنجیر ہاتھ پر لپیٹ کر اس نے پوری قوت سے اسے مارا۔ وہ چیخ اٹھا۔ اس نے دوبارہ مارا اور پھر مارتی کی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گاڑی پر بیٹھا شخص اسے روکے گا، مگر رابرٹ اطمینان سے سگریٹ پیتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ مارک کو مارتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا ہے۔ اس نے ہاتھ روک لیا۔ چہرہ موڑ کر اس نے رابرٹ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چل کر اس کے سامنے آئی اور زنجیر والا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ سگریٹ پھینک کر وہ نیچے اترا اور زنجیر اس کے ہاتھ سے لے لی، گھوم کر اسے ڈکی میں واپس رکھا، پھر اس نے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فکر مت کرو، وہ مرا نہیں ہے ابھی، اسے مدھم آواز میں کہا، البتہ چہرے کا اسپاٹ پن ہنوز قائم تھا۔ وہ دوبارہ آ گیا تو اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا، نہیں آئے گا؟ اگر آ بھی گیا تو تمہیں دیکھتے ہی واپس بھاگ جائے گا۔ تھینک یو، تم نے میری مدد کی، اگر آج تم نہ ہوتے تو… رابرٹ نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا۔ وہ یکدم خاموش ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اسے کہ تم اپنے بھائی اور ماں کا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ امی نے اس بات پہ سر ہلایا، پھر تیزی سے نفی میں، نہیں، بدلہ نہیں لینا چاہتی، بلکہ انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ رابرٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم ہنس پڑا، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ ہنس رہا تھا۔ امی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس نے ایسے تو کوئی بات نہیں کی جس پر وہ ہنس جاتا۔ وہ ایک انگلی اور انگوٹھے کو آنکھوں پر رکھے مسلسل ہنس رہا تھا۔ اسی طرح ہنستے اس نے امی کو دیکھا اور پھر امی نے دیکھا اس کی آنکھوں میں پانی تھا، نمکین پانی۔ تم رو رہے ہو؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، میں کیوں روں گا، یہ تو بس ہنسنے کی وجہ سے۔ آہستہ سے دوسری طرف مڑ گیا۔ امی کچھ لمحہ اس کی چوری پشت کو دیکھتی رہی، پھر گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ وہ اب ہنس نہیں رہا تھا بلکہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ تم رونا نہیں چاہتی، تم بس کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ رہی ہو جس کو استعمال کر کے تم اپنے آنسوؤں کو باہر نکال سکو جو اندر ہی اندر تمہیں جلا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ تمہیں کون سا غم اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ اگر تم رو کر اپنا دل ہلکا نہیں کرو گے تو تم انسان نہیں رہو گے بلکہ پتھر بن جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے جب میرا دل غم سے پھٹنے لگتا ہے نا تو میں روتی ہوں اور چیخ چیخ کر روتی ہوں۔ اگر یہ ایسا نہ کروں تو میں خود کو انسان ہی پتھر سمجھنے لگتی ہوں جس کو اپنے بھائی اور ماں کی موت کا دکھ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں ان کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکوں گی اور نہ ہی ابھی تک
پولیس ڈھونڈ پائی ہے، ایک یہی کم ہے جو اندر ہی اندر مجھے کھا رہا ہے۔ میں اس ایک شخص کو، اس کی وجہ سے یہ سارا کھیل شروع ہوا، اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ سے میرا بھائی مارا گیا، میری ماں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ وہ بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ رابرٹ ملر نام ہے اس کا، ایک گینگسٹر، قاتل، مافیا کا بادشاہ، بے رحم اور شفاق۔ جس دن وہ میرے سامنے آیا میں اسے مار دوں گی۔ اس کی وجہ سے میری فیملی ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے میں اکیلی رہ گئی اور ماں جیسے کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ لوگوں کو مار کر یہ نہیں سوچتا کہ مرنے والوں کے پیچھے رہنے والے کن حالات میں ہیں، وہ انسان نہیں، ایک حیوان ہے۔ اچانک رک کر اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ وہ ایک بیریا ہے، اسے لوگوں پر رحم نہیں آتا، اسے کسی پر ترس نہیں آتا۔ وہ لوگوں کو اس طرح مارتا ہے کہ دیکھنے والے موت سے خوف کھائیں، اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کی اس دنیا میں اتنے دشمن ہیں کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر لے گا اسے۔ اگر فرق پڑتا ہے تو اسے اپنی کسی عزیز کی تکلیف پر پڑتا ہے، اپنے کی کسی موت سے پڑتا ہے، اپنے کی کسی پیر پر وار کرنے سے پڑتا ہے، اپنے کے کسی بچھڑنے پر پڑتا ہے۔ وہ بولتا گیا اور وہ حیرت سے اسے سنتی گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ رابرٹ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر چل کر ایک قدم اس کے قریب آیا، ہلکا سا جھک کر اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی، خود سے بھی زیادہ۔ ایمی کے جسم میں سنسنی خیز لہر سی دوڑ گئی۔ وہ زیادہ دیر اس کی گہری آنکھوں میں نہ دے سکی جس میں خاموش دہشت سی تھی۔ اس نے فوراً نظریں دائیں طرف پھیر دی۔ اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ گیا تو کیا تم واقعی اسے مار دو گی؟ سیدھا ہوئے وہ عجیب طریقے سے مسکرائے۔ ایمی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص جو عام سا تھا، اسے دیکھ کر وہ خوف سے کچھ نہ کر پائے گی۔ کہاں مافیا کا خطرناک گینگسٹر جو غلطی سے اس کے سامنے آ بھی گیا تو اس کو مارنا تو دور، وہ خود ہی فوت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں، اس نے بے بسی سے چہرہ جھکا دیا۔ میں اگر تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے لا کھڑا کر دوں، جن کو تم تلاش کرنے کی بجائے گھر میں چھپ کر گالیاں دیتی ہو، انہیں مر جانے کی بدوائیں دیتی ہو، تو کیا تم انہیں مار دو گی؟ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ وہ پتہ نہیں اسے کیا سننا چاہتا تھا۔ ہاں، مار دوں گی، چہرہ اٹھا کر وہ بے خوفی سے بولی، اور وہ یکدم ہنس پڑا، دل کھو کر۔ وہاں وہ واقعی میں ہنسا تھا۔ تم مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ وہ رو دینے کو ہی۔ میں تمہارے ہر دشمن کو تمہارے سامنے لا کھڑا کر دوں، یہاں تک کہ رابرٹ ملر کو بھی۔ ہنسی رو کر وہ شفقت سے بولا۔ وہ گنگ شکل بنائے کھڑی رہ گئی۔ آ جاؤ کہہ کر وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ میکانکی انداز میں چلتی ہوئی اس کی دوسری طرف آ بیٹھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ رکا، پھر اس کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ داؤد مرزا نام ہے میرا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا، بالکل پتھر کی طرح۔ وہ اس سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی مگر اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل لیا۔ ناول کی ایپیسوڈ جو 12 ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔